کاروبار بے نمازی کے ساتھ ہو جائے گا. اب اس میں خامی تھی, بے نمازی تھا, وہ مارتا دھاڑتا ہے, چیختا چلاتا ہے, بہت کچھ ہے, لیکن پیسوں میں کیا ہے, 1 نمبر. اس کا ریکارڈ ہے, آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا. تو پھر اس کی ایک خوبی کو فوکس کیا جائے گا, اور 99 برائیوں کو, آپ کا ان برائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہندو کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے. کہتے ہیں میرا سیٹ شراب پیتا ہے, اس کی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے. لوگ صبح شام پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہے بھائی تو اپنی جاب سے تو نہیں شراب کی بوتل لا کے دیتا نا اس کو, بے روزگاری کا دور ہے, تجھے کیا تہجد گزار باس کہاں سے ملے گا. ایسی کمپنی چاہیے جو سارے ریونٹ سے فارغ ہوں. کہاں ملے گی بھائی تجھے, اپنے کام کو فوکس کر تو. پھر مجھے کہتے ہیں تقوی کا تقاضا کیا ہے. تقوی کا میں کہتا ہوں اس زمانے میں فتوے کے تقاضے پہ چل لے, تقوی کے تقاضوں کو چھوڑ دے. اتنا تقوی تو افورڈ نہیں کر پائے گا. بعض دفعہ تقوی کے چکر میں نا فتوے سے بھی جاتا ہے. اب یوٹیوب کی ارننگ میں بھی لوگ کہتے ہیں نا تقوی کا تقاضا کیا ہے, فتویٰ تو یہی ہے کہ جائز ہے, تقوی کیا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم فتوے پر عمل کر لو. اس زمانے میں تقوی پہ گئے نا تو جب غربت آئے گی تو جو فرائض واجبات ہیں نا فتوے, وہ ان سے بھی جاؤ گے, ان سے بھی جاؤ گے, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے, خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے, بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا تقوی کے تقاضوں پہ چلنا شروع کیا تو تقاضا ہی بند ہو گیا. قبض یعنی قبض ہو گیا, ان کو تقاضا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے مجھے آ کے کہتے ہیں بہت دن سے مفتی صاحب تقاضا نہیں ہوا. سمجھ رہے کیوں بھائی؟ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے. کس بات کی ٹینشن ہے؟ بے روزگاری ہے. تو اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارا باس یہ کرتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, رشوت لیتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں بھائی وہ جو کرتا ہے وہ اس کا ہیڈیک ہے, تم اپنے کام کو فوکس کرو. تمہارے ذمہ کوئی ناجائز کام نہیں لگایا. تو اب اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں آپ کا ان خامیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ اپنے کام کو فوکس کرو. میں جب امریکہ میں تھا, لاس اینجلس اور سین فرانسسکو, آپ کو بتائیے 2 بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے. کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا, مسلمان تھے, وہ آئی ٹی سے ان کا تعلق تھا, گوگل میں یوٹیوب میں بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر تھے, بڑی بڑی داڑیاں ان کی ماشاءاللہ, نمازی پرہیزگار. تو بتاتے تھے بھائی یہاں کا ماحول ایسا ہے, یہاں کچھ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں, یا یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ کو نماز سے روکتے ہیں؟ وہ نہیں روکتے. آپ کو داڑھی کاٹنے کا کہا؟ نہیں کہا. آپ اپنے کام کو فوکس کرو. کیونکہ اگر مسلمان اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے, تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ مسلمان کا, اسلام کا. ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ اگر یہ ماحول ایسا ہے تو میں کیوں ان کا سپورٹر بنوں اور میں کیوں, تو اس سے ان کو تھوڑی کوئی نقصان ہوگا بھائی. نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا. پیچھے رہ جاؤ گے آپ, برباد ہو جاؤ گے آپ. میں نے کہا یہ تو آپ چلتے پھرتے اسلام کی تبلیغ ہو, اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اونچی اونچی پوسٹوں کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہو, داڑھی کو آپ تعارف کروا رہے ہو اور نماز پڑھتے ہو, یہ اس سے بڑی اسلام کی کوئی تبلیغ ہو نہیں سکتی. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو, علماء کا کام ہوتا ہے وہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کریں. خیر